بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا، بڑا خوبصورت، کئی بہنوں کا بھائی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا۔ ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چندے آفتاب، چندے مہتاب، سواسی ناک، ہرن کی سی آنکھیں، گال جیسے گلاب کے پھول ایک الگ میدان میں اکیلے کھڑی رو رہی ہے۔ شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، نہیں تو ڈاکو مجھے مار ڈالیں گے۔ شہزادے کو اس کی بھولی بھولی صورت بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے، لڑکی تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں بغداد کے لال سوداگر کے قبضے میں ہوں۔ وہ بہت ہی لالچ خور اور ظالم ہے، خدا کے لیے جلدی کرو، اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں شہزادے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شہزادے نے بڑی مشکلوں سے تڑپ تڑپ کر رات کاٹی۔ صبح ہوتے ہی باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابا جان، اگر آپ میری زندگی چاہتے ہیں تو خوشی سے مجھے سفر کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی صورت دیکھی تو منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، رنگ زرد ہو رہا تھا، بے چین ہو گیا۔ بھتیرا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہزار سمجھایا مگر شہزادہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ جب کوئی نصیحت کام نہ آئی تو ناچار اجازت دے دی، اور شہزادہ اسی وقت سفر کا سامان کر اشرفیاں اور جواہرات سے خرجیاں بھر سب کو روتا چھوڑ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے تھوڑے دن میں جنگل بیابان طے کرتا ہوا بغداد جا پہنچا۔ لال سوداگر شہر میں مشہور تھا۔ اس کے مکان پر جا کر لونڈیوں کو دیکھا۔ سوداگر نے بھولا بھالا خریدار پا کر پہلے تو دوسری لونڈیاں دکھائی۔ جب ان میں سے شہزادے نے کسی کو پسند نہ کیا تو آخر میں وہی لڑکی آئی۔ شہزادہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ سوداگر بولا، اس کا مول جواہر کے تول ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو بٹھاؤ اور دوسرے میں سونا موتی ہیرا لال رکھو، پھر اس کا سودا ہوگا۔ شہزادہ تو اس کے لیے بے چین تھا، فوراً خرجیاں الٹ دی۔ جتنا زر و جواہر اس کے پاس تھا لڑکی کے برابر تول دیا۔ لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر سرائے میں آیا اور ایک اچھا پردے دار مکان لے کر رہنے لگا۔ گوہر اس کا نام رکھا۔ 2-4 دن میں جب سفر کی تھکن اتری تو قاضی جی کو بلا کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ دن عید اور رات شب رات تھی۔ بڑے عیش و آرام سے وقت گزرتا تھا۔ یہاں کوئی آمدنی تو تھی نہیں، خرچ ہی خرچ تھا۔ چند روز میں جو کچھ بچا کچا روپیہ پاس تھا اڑ گیا۔ شہزادہ اداس رہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ نہ گھر جا سکتا ہے، نہ پردیس میں رہنے کا کوئی سہارا، کرے تو کیا کرے؟ ایک دن اسی سوچ میں چپ گردن جھکائے بیٹھا تھا کہ گوہر نے پوچھا، میں دیکھتی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو۔ شہزادہ، ہاں گوہر، پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ پیسہ پاس نہیں رہا، وطن تک پہنچنا بھی نہیں ہو سکتا۔ گوہر، بس روپیے کی کمی کی فکر ہے۔ آج ہی بازار جاؤ، ریشم کی لچھیاں، ململ کے تار اور تھوڑے سے چھوٹے موتی لے آؤ۔ خدا کی مہربانی سے مجھے ایک ایسا ہنر آتا ہے کہ سینکڑوں روپیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ شہزادہ اسی وقت بازار گیا اور گوہر نے جو جو چیزیں کہی تھی خرید کر لایا۔ دوسرے دن گوہر نے 2 گلدستے بنا کر شہزادے کو دے دیے اور کہا، بازار جا کر انہیں بیچ لاؤ، لیکن 10 روپیے سے کم میں نہ دینا۔ شہزادہ گلدستوں کو لے کر چوک میں گیا۔ ہر شخص اس کا گاہک تھا۔ ذرا سی دیر میں ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور منہ مانگے دام ملے۔ اب یہ دستور ہو گیا کہ صبح سے شام تک گوہر کبھی 2 کبھی 3 گلدستے تیار کرتی اور شہزادہ دام کے دام انہیں بیچ لاتا۔ بڑے بے فکری اور فراغت سے بسر ہونے لگا۔ یوں تو ان گلدستوں کے خریدار شہر کے چھوٹے بڑے سبھی تھے، جو دیکھتا لوٹ جاتا، مگر ایک سوداگر بچہ سب سے زیادہ قدردان تھا۔ ایک گلدستہ بلا ناغہ وہ خریدتا اور گھنٹوں اس کی بناوٹ دیکھا کرتا۔ اس سوداگر بچے کے پاس بہت دولت تھی۔ باپ اسے چھوٹا سا چھوڑ کر مر گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں کے سوا نہ کوئی بہن تھی اور نہ کوئی بھائی۔ ماں اسے روز نیا گلدستہ لاتے دیکھتی اور یہ بھی دیکھتی کہ یہ دن رات گلدستے ہی کے شغل میں رہتا ہے۔ ایک دن بڑھیا نے پوچھا، بیٹا، کیسے گلدستے ہیں جنہیں تم ہر وقت دیکھا کرتے ہو؟
سوداگر بچے نے کہا، اماں میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے ایسے خوبصورت گلدستے بنائے ہیں وہ خود کیسی خوبصورت ہوگی۔ ماں، میاں ہوش کی بناؤ، کچھ دل چل گیا ہے، آگ لگاؤ ان گلدستوں کو۔ بیٹا آپ جو چاہے کہیں، میں تو اس گلدستے میں پھنس گیا ہوں، جب تک گلدستے بنانے والی سے شادی نہ کروں گا چین نہیں آئے گا۔ ماں، ارے نادان، کیوں اپنی جان کا دشمن ہوا ہے؟ اول تو کون جانتا ہے کہ گلدستے بنانے والی مرد ہے یا عورت، پھر عورت ہے تو بڑھیا ہے یا جوان، بد شکل ہے یا خوبصورت۔ بڑھیا جتنا سمجھاتی تھی بیٹا اتنی ہی ضد کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے کہا، اچھا اگر تو نے یہی ٹھان لی ہے اور تیرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو خیر، کل میں بھی تیرے ساتھ بازار چلوں گی، گلدستے والے کو مجھے دور سے دکھا دیجیو، میں معلوم تو کروں گی کہ وہ کون ہے اور یہ گلدستے کس کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماں بیٹے دونوں شام کو بازار چلے۔ شہزادہ گلدستے لے کر آیا۔ سوداگر بچے نے گلدستے خریدے اور جب شہزادہ گھر جانے لگا تو بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ شہزادہ اپنے مکان کے اندر گیا، بڑھیا بھی ہانپتی کانپتی جا پہنچی۔ مغرب کا وقت تھا، لڑکی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا گڑ گڑا کر کہنے لگی، بیٹی واری جاؤں، کچھ حرج نہ ہو تو ذرا نماز پڑھ لوں، نگوڑی گھر اتنی دور ہے کہ کیا بتاؤں اور نماز کا وقت نکلا جاتا ہے۔ لڑکی نے جلدی سے لوٹا پانی کا بھر دیا، جا نماز بچھا دی اور بولی، بڑی بھی خدا کی نماز کو کون منع کر سکتا ہے، شوق سے پڑھو۔ بڑھیا نے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی، گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ اس لڑکی کے سوا دوسری کوئی عورت نہ تھی۔ پھر لکڑی ٹیک کر کھڑی ہوئی اور کہا، بیٹی اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہتی ہو، تمہارا جی نہیں گھبراتا؟ لڑکی، بڑی بھی جی گھبرائے بھی تو کیا ہو، سارا دن تو گلدستے بنانے میں گزر جاتا ہے، رات کو وہ آ جاتے ہیں۔ بڑھیا، تیری اس چاند سی صورت کے صدقے گلدستے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا بیٹی، اللہ کی امان، دور جانا ہے، نہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھتی۔ لڑکی، ادھر کبھی آنا ہوا کرے تو ہو جایا کرو۔ بڑھیا، ہاں بیٹی ضرور ہو جایا کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی بڑھیا روانہ ہوئی اور گھر جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میں تو پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ اس خیال کو چھوڑ دے، خدا کا دیا مال و دولت، عزت، آبرو سب کچھ ہے، اچھی سے اچھی پرستان کی پری حور کا ٹکڑا دلہن مل جائے گی، دوسرے وہ میاں والی ہے۔ یوں بھی پرائی عورت کا خیال کرنا اچھا نہیں، نہ جانے کیا مصیبت آئے۔ مگر سوداگر بچہ نہ مانا۔ ہار کر ماں نے کہا، اچھا اگر یہی دھن سمائی ہے تو ایک کام کرو، اس کے پاس نئی وضع کا گھر بنا اور اس کے میاں سے ایسا میل پیدا کر کہ وہ تیرا بن جائے، پھر شاید کوئی ترکیب نکل آئے۔ سوداگر بچے نے اسی دم راج مزدوروں کو بلایا، مکان بنوانا شروع کر دیا۔ روپیے میں بڑی طاقت ہے، مہینے بھر کے اندر اندر شانوں دار مکان بن کر تیار ہو گیا۔ پڑوس کی بات تھی، شہزادے سے بھی خوب دوستی ہو گئی۔ ایک دن سوداگر بچے نے شہزادے سے کہا، بھائی مجھے ارمان ہے کہ تمہاری دعوت کروں، ہم دونوں مل کر ساتھ کھانا کھائیں۔ شہزادہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے منظور کر لیا۔ بڑھیا نے کھانے میں بے ہوشی کی کوئی چیز ملا دی۔ شہزادے نے ابھی 2-4 ہی نوالے کھائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھیا تو طاق میں تھی، اس نے جلدی سے شہزادے کی انگلی سے انگوٹھی اتار ایک لونڈی کو گوہر کے پاس بھیجا کہ انگوٹھی نشانی کی دکھا کر کہنا کہ تمہارے میاں نے تمہیں بلایا ہے۔ گوہر کو ان فریبیوں کی کیا خبر، وہ فوراً لونڈی کے ساتھ چل آئی۔ ایک اچھے سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھایا، خوب خاطر مدارت ہوئی۔ اتنے میں سوداگر بچہ آیا اور بولا، تم جانتی ہو کہ میں اس شہر کے سب سے بڑے سوداگر کا بیٹا ہوں، دربار سرکار تک میری رسائی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہاری خاطر یہ محل بنوایا ہے، خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی تو خوشی سے کروں گا، اور زبردستی سے راضی ہوگی تو زبردستی سے کروں گا، اب تم میری قید میں ہو۔ گوہر کی پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت آئی، مارے غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا۔
کوستی پیٹتی، برا بھلا کہا، اور کیا کر سکتی تھی؟ عورت کا کوئی حمایتی نہیں۔ اپنی بے بسی پر دل بھر آیا، رونے لگی۔ سوداگر بچے نے دل میں سوچا کہ اس وقت زیادہ تنگ کرنا اچھا نہیں۔ جاتی کہاں ہے؟ 2-4 روز میں آپ راہ راست پر آ جائے گی۔ وہ سامنے سے ٹل گیا۔ ادھر شہزادے کو جو ہوش آیا تو طبیعت نڈھال تھی، سیدھا گھر پہنچا۔ گوہر کا پتہ نہ تھا، چاروں طرف دیکھا، آوازیں دی، وہ ہوتی تو بولتی۔ اجنبی بستی، نہ کوئی یار نہ مددگار، بے اوسان ہو کر دیوانوں کی طرح باہر نکل گیا۔ جو ملتا اس سے پوچھتا کہ تم نے میری گوہر کو دیکھا ہے؟ گلیوں میں گوہر گوہر پکارتا پھرتا، یہاں تک کہ لوگ اسے دل جلا پاگل سمجھنے لگے۔ لڑکے پتھر مارتے، سوداگر بچے کے نوکر چاکر ہنسی اڑاتے، اور جب وہ ادھر آتا دھکے دے کر دور نکال آتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بادشاہ کی عطر ساز کی سواری جا رہی تھی۔ شہزادے کو جو اس نے ہائے گوہر کہتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی دیوانہ ہے، مدت سے اس کو یہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ عطر ساز کو کچھ خیال آیا، شہزادے کو بلایا اور اس سے پوچھا، میاں تم کو کیا ہوا ہے؟ ہائے گوہر کیوں کہتے پھرتے ہو؟ کیا تمہارا کوئی موتی جاتا رہا ہے؟ شہزادے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اول سے آخر تک اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ عطر ساز بڑا نیک دل انسان تھا۔ شہزادے کو دلاسا دے کر اپنے گھر لے گیا، طرح طرح کی عطروں کی شیشیاں اس صندوقچی میں سجائی اور شہزادے سے کہا، صاحبزادے یہ صندوقچہ لو اور بھیس بدل کر سوداگر بچے کے مکان پر آواز لگاؤ، اللہ چاہے تو تمہاری گوہر مل جائے گی۔ اگلے روز شہزادہ ایسے وقت کے سوداگر بچہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، عطر والوں کی واضح بنا صندوقچہ بغل میں لیے آواز لگاتا ہوا سوداگر بچے کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ گوہر نے اپنے شہزادے کی آواز پہچان کر لونڈی سے کہا، اری اس عطر والے سے پوچھو، سہاگ کا عطر بھی ہے۔ لونڈی دوڑی ہوئی گئی۔ شہزادے نے صندوقچے کا صندوقچہ حوالے کر دیا کہ اس میں سارے عطر ہیں، پسند کا سودا ہے، جو دل کو بھا لے لے۔ گوہر کو عطر کیا لینی تھی؟ ایک پرچہ لکھ کر صندوقچے میں رکھ دیا کہ رات کے 12 بجے ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر مکان کے پیچھے آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اور لونڈی سے بولی، اس میں میرے مطلب کا کوئی عطر نہیں ہے، الٹا دے آ۔ جب آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر ہوئی، شہزادہ گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا کھڑا کر کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ کئی دن کا جاگا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ گوہر اپنے وقت پر آئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے اس محل میں کچھ چور چوری کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک چور کی جو نظر پڑی کہ سامان سے لدا ہوا ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی ہے، وہ گوہر کے پیچھے بیٹھ گھوڑے کو لے اڑا۔ اندھیری رات تھی، گوہر نے جانا کہ شہزادہ ہے، چپکی بیٹھی رہی۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ اب جو گوہر مڑ کر دیکھتی ہے تو شہزادے کے بدلے ایک کالا بے ڈھنگی شکل کا آدمی ڈھاٹا باندھے ہوئے لیے جاتا ہے۔ کلیجہ سن سے ہو گیا اور ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے اور وہی ڈراؤنی صورت سامنے بیٹھی ہے۔ ڈر کے مارے گوہر نے آنکھیں بند کر لی۔ چور نے کہا، لڑکی ڈر نہیں، میں تیرے باپ جیسا ہوں، تو میری بیٹی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ، میں اس ملک کا بڑا ڈاکو ہوں، شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ گوہر نے دل میں کہا کہ اب اس سے کچھ کہنا بیکار ہے، رونے پیٹنے سے کیا ہوتا ہے، اور صبر و شکر کر کے بیٹھی رہی اور چور کے گھر میں رہنے لگی۔ مثلاً مشہور ہے کہ جو سویا اس نے کھویا۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو نہ گھوڑا تھا نہ گوہر۔ اپنے اوپر بہت ملامت کی، سر پر دھواتڑ مارے، مگر کیا ہوتا؟ دن نکلتے ہی بھاگا اور شاہی عطر ساز کے پاس گیا، جو کچھ گزرا تھا سنایا۔ اس نے بھی افسوس کیا اور کہا کہ کھوٹے نصیب کا کون ساتھ دے سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے برے دن باقی ہیں، جب تک خدا مہربان نہیں ہوتا کوئی کام نہیں بنتا، جاؤ اسی کو یاد کرو۔ شہزادہ مایوس ہو کر خاک اڑاتا، منہ نوچتا شہر سے نکل گیا۔ گوہر کو جب ڈاکو کے ہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا اور شہزادے کی یاد اس کو زیادہ ستانے لگی تو اس نے کیا کام کیا کہ
چور تو کہیں لمبے دھاوے پر گیا ہوا تھا۔ یہ مردانہ کپڑے پہن اور گھوڑے پر سوار ہو جدھر منہ اٹھا چل کھڑی ہوئی، سر پٹ گھوڑا اڑاتے چلی جاتی تھی کہ سامنے سے ایک ٹیلے کے نیچے بہت سے آدمی کھڑے نظر آئے۔ گوہر کو دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ خدا نے ہمارے واسطے بادشاہ بھیج دیا۔ قریب پہنچی تو سب نے جھک کر سلام کیا۔ گوہر نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے ایک شخص جو سب کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو شہر کے بڑے بڑے آدمی اس ٹیلے کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مسافر پہلے آتا ہے اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ 2 دن ہوئے کہ ہمارا بادشاہ مر گیا ہے۔ ہم نئے بادشاہ کے انتظار میں قاعدے کے مطابق یہاں جمع ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے آج سے آپ ہماری بادشاہ ہیں۔ چلیے اور تخت پر تشریف رکھیے۔ گوہر بولی، میں تو عورت ذات ہوں۔ بوڑھے افسر نے جو وزیر تھا جواب دیا، کوئی بات نہیں، پہلے بھی یہاں کئی عورتیں بادشاہت کر چکی ہیں، آپ نقاب ڈال کر سلطنت کا کام کریں۔ وہ جو کہتے ہیں پل میں قہر پل میں لہر، گوہر کو بے مانگے خدا نے بادشاہت دے دی۔ بادشاہ ہوتے ہی گوہر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی تصویریں بنوا کر شہر کے چاروں دروازوں پر لگوا دی اور پہرے دار بٹھا دیے کہ جو مسافر ان تصویروں کو دیکھ کر کچھ کہے اسے میرے پاس ضرور حاضر کرو۔ خدا کی شان کے وہی سوداگر بچہ نئے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی خبر سن کر اپنا مال و اسباب بیچنے آیا۔ دروازے پر گوہر کی تصویر دیکھی تو آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے دغا تو دی ہے، میرا بھی نام نہیں جو تیرا کھوج نہ لگایا ہو۔ چوکیدار نے سن کر جھٹ پکڑ لیا اور گوہر کو اطلاع دی۔ گوہر نے حکم دیا کہ اسے ایک مکان میں بند کر کے پہرا لگا دو۔ 5-7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکو صاحب بھی بھلے مانسوں کیسے کپڑے پہنے کسی ٹو میں آئے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی چونک کر بولے، شیطان کی خالہ کہاں جاتی ہے؟ تو نے بیٹی بن کر دھوکہ دیا ہے، جب تک تیری بوٹیاں چیل کووں کو نہ دے دوں دائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے۔ یہ خبر بھی گوہر کو دے دی گئی اور اس نے ڈاکو کو بھی ایک مکان میں قید کرا دیا۔ شہزادہ جو بغداد سے نکلا تھا وہ بھی اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ تصویر پر نگاہ پڑنی تھی کہ پاؤں لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور گوہر گوہر آ گوہر کہتے کہتے گر پڑا۔ گوہر کو خبر ہوئی اور شہزادے کو بھی ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ دوسرے روز گوہر نے دربار عام کیا اور ڈھنڈورا پٹوایا کہ 5 برس کے بچے سے 100 برس کے بوڑھے تک حاضر ہوں۔ جب شہر کے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب جمع ہو گئے تو گوہر نے نقاب الٹ دی اور اپنی ساری داستان سنا کر کہا کہ اس سوداگر بچے کو میں سولی کا حکم دیتی ہوں، کیونکہ اول تو اس نے پرائی عورت پر نیت بگاڑی، دوسرے یار ماری پر کمر باندھی۔ چور کو میں کوئی سزا دینا نہیں چاہتی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ بیٹی بنا کر رکھا۔ یہ اگر چوری سے توبہ کر لے تو میرے ملک میں امیروں کی طرح رہ سکتا ہے۔ اور تیسرے صاحب میرے آقا ہیں، میرے شوہر اور اپنے ملک کے شہزادے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں تخت پر بٹھائیں اور مجھے بادشاہ بیگم سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ گوہر کی یہ بات سن کر ساری رعایا نے اپنے نقاب پوش بادشاہ کی عقل کی بہت تعریف کی۔ سوداگر بچے کو سولی دے دی گئی۔ چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ نوبت نکارے خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ جیسے ان کے دن پھرے یوں ہی خدا سب کے دن پھیرے۔